لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم۔ امید ہے تمام احباب خیر وفیت ہوں گے۔ میں اس وقت مخاطب ہوں اپنے ڈائریکٹ گروپ سے، اس امید کے ساتھ کہ میرے اس میسیج کو باقی تمام گروپس میں بھی شیئر کر دیں گے۔ آپ کے سوالات روزانہ کی بنیاد پہ آتے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو امپورٹنٹ سوالات ہوں میں ان کے، چاہے میری طبیعت جیسی بھی ہو، میں آپ کو رسپانس دوں۔ فرسٹ آف آل تو میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ تمام احباب جن کے دعائیہ میسیجز آتے ہیں، میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں کہ میں آپ کی دعاؤں کا حصہ ہوں۔ جزاک اللہ۔ اور دوسری بات، زیادہ میں تفصیلی بات اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ ہم جس سوسائٹی کا حصہ ہے، چاہے ہمارے گھر میں کوئی شخص بستر مرگ پہ پڑا ہو یا خود ایک یا ایک سے زائد بیماریوں کا شکار ہوں، تو ایسی صورت میں اپنی ذات کے لیے تو ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ رب کی طرف سے آزمائش ہے، جبکہ ایٹ دا سیم ٹائم اگر کسی دوسرے شخص کی طبیعت خراب ہو جائے، میں کہتا ہوں اس کو صرف بخار ہو جائے، تو وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے اس کے لیے، وہ لوگوں کی بد دعائیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے بھی میں ذرا محتاط رہتا ہوں۔ میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ باقی جو کچھ آپ گروپس میں دیکھ رہے ہیں، چونکہ اس وقت دم پہ پیر آ چکا ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو بہت جلد بی فار یو کا جو ریفرنس ہے، جو کیس ہے، وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والا ہے، اور وہاں پہ کلیم صرف ان کو ملیں گے جنہوں نے اپنے کلیم سبمٹ کیے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کلیم سبمٹ نہیں کیا ہوا اور وہ اس امید پہ رہیں کہ اوکے جب ملیں گے تو پھر ہمیں بھی مل جائیں گے یا ہم اس وقت اپلائی کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ تمام احباب کہ جنہوں نے ابھی تک اپنے کلیم سبمٹ نہیں کیے، وہ اعجاز صاحب سے رابطہ کریں اور پہلی فرصت میں اپنے کلیم سبمٹ کریں۔ سیکنڈ، ریگارڈنگ کیش ورتھ، بے شمار جو ہے وہ ڈیلی کالز جا رہی ہیں مختلف احباب کو۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نیب کی جانب سے جو کالز جا رہی ہیں، یہ اٹ سیلف، یہ جو چیخم دھاڑم جو گروپوں میں جو آپ کو تکلیف جو نظر آ رہی ہے نا، جو پیٹ میں مروڑ جو نظر آ رہا ہے چند لوگوں کا، بہت سارے لوگ نہیں، چند لوگ ہیں، معذرت کے ساتھ کہ وہی جو ہڈی خور ہے، تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت الحمدللہ نہ صرف نیب بلکہ نیب کوٹ بھی جو ہے وہ جو وہاں پہ بیہیویئر جو نظر آیا، الحمدللہ وہ بی فار یو کے متاثرین اور کیش ورتھ کے متاثرین کے حق میں نظر آیا، اور اس وقت ہر طرف سے ایک پازیٹیو رسپانس ہے۔ لہٰذا وہ تمام احباب کہ جنہوں نے ابھی تک بی فار یو یا کیش ورتھ کے کلیم سبمٹ نہیں کیے، وہ اعجاز بھائی کے تھرو جو ہے وہ اپنے کلیم سبمٹ کریں۔ کیش ورتھ کے ریفرنس کا جہاں تک تعلق ہے، وی آر ناٹ اتھارٹی، دا ایکچوئل کمپٹنٹ اتھارٹی دیٹ از نیپ، اینڈ دے ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ کیا یہ سیپریٹ ریفرنس ہوگا یا یہ سپلیمنٹری ریفرنس ہوگا۔ سپلیمنٹری ریفرنس کے چانسز اس وجہ سے ہیں، ہارڈ اینڈ فاسٹ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ملزم ایک ہے، مدعا ایک ہے، وہی بی فار یو کی کنٹینیوٹی میں چونکہ سیکیورنیکس بنی جو کہ اس نے چلائی نہیں، ایک دن بھی نہیں چلی، اس کے بعد کیش ورتھ بنی، مائٹ بی پاسبل کہ اٹ کین بی سپلیمنٹری ریفرنس، بٹ ہارڈ اینڈ فاسٹ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب آ جاتے ہیں جو گروپوں میں جو ایک تقسیم کے لیے سر دھڑ کی بازی لگ رہی ہے،
اور ان نون لوگوں کو کالز کی جا رہی ہیں، اور کالز کرنے والے بھی کون لوگ ہیں؟ ان کی باتیں سن لیں تو ان سے بڑا رئیس اعظم کوئی نہیں ہوتا، جو خود اپنے بھائی کے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو 2 کمرے صرف اس لیے دیے گئے ہوتے ہیں کہ چونکہ بھائی ملک سے باہر ہے، بھائی کی فیملی، بھائی کی مسز، جو کہ اللہ سب کو صحت دے، جو کینسر پیشنٹ ہو اور آگے ان کی بچی بھی ہو، کہ جی آپ نے ان کو لک آفٹر کرنا ہے اور والدہ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جس کا کام صرف چوکی داری ہوتا ہے، وہ اٹھ کے رئیس اعظم بن کے وہ لوگوں کو کالیں کرتا ہے، میں یہ کرنے جا رہا ہوں، میں وہ کرنے جا رہا ہوں۔ خیر، دوسری جانب سے میں حیران ہوں کہ اللہ پاک نے ان کو ایسا ننگا کیا کہ ان کے جسم پہ چڈی تک نہیں رہی۔ فل اینڈ فائنل سیٹلمنٹ کے ایگریمنٹ لکھ کے دے کے پھر پیمنٹ ریسیو کرنے کی تمام ڈاکومنٹس گروپوں میں شیئر ہونے کے باوجود بھی آخر ان کی کیا مجبوری ہے کہ وہ آج بھی گروپوں کے چیمپئن بنتے ہیں، لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں، اور لوگوں کو کہتے کہ کچھ لے لیے کچھ رہ گئے ہیں۔ میں آپ تمام احباب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، انہی کی بات پہ آ جاتے جی، کچھ لے لیے کچھ رہ گئے ہیں۔ اپنی جیبیں بھرنے کے علاوہ کوئی ایک سنگل ایگزامپل دے دیں کہ جس کو آپ نے گائیڈ کیا کہ ایف آئی اے میں اپلیکیشن دو، سول کورٹ میں کیس کر دو، پولیس میں کیس کر دو، فلانی جگہ کیس کر دو، کوئی ایک مثال دے سکتے ہیں کہ ہم نے فلانے کو پش کیا، اس کو گائیڈ کیا کہ وہ ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تم بھی کرو؟ اپنی جیبیں بھرنے کے علاوہ کسی دوسرے بیچارے غریب کو کوئی 1 روپیہ بھی ملا؟ آلریڈی لٹے پٹے ہوئے لوگوں کے لاکھوں روپے اور برباد کروا دیے نا۔ پھر اگر ان کی گفتگو سنیں، مجھے حیرت ہوتی ہے، وہ کہتے پوری دیگ نہیں چکھی جاتی، چند دانے ہی کافی ہوتے ہیں۔ ایک طرف سے ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ راجہ ریاض سیف الرحمان کے گھر پہ لیٹا رہتا تھا اور اس نے بڑا مال بنایا ہے، دوسرے اینڈ پہ کیا کہتے ہیں؟ بیٹے کی شادی پہ لوگوں سے قرضہ مانگا اس نے۔ بھائی ایک بات کرو، یا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آپ جیسا ہی تھا، بیٹے کی شادی کرنی تھی، اس نے قرضہ مانگا، یا یہ کہو کہ وہ سیف الرحمان کے گھر پہ لیٹا ہوا تھا، اس نے بڑا لمبا مال بنایا۔ ایک کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ریزن کے فرسٹریشن ہے، ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی نا، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اوپر سے پریشر بڑا ہے، جو ان کا آقا ملجا و ماوا ہے، جس کے لیے وہ دن رات کام کر رہے ہیں پیسے لینے کے بعد، کہ جی اوکے اب ہم لوگوں کو تقسیم کریں گے، اور تقسیم کرنے کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ سیکنڈ، ایک طرف سے وہ یہ کہتے ہیں راجہ ریاض دبئی میں لگژریس لائف گزار رہا ہے، وہ اس ایریا میں رہتا ہے جہاں عام آدمی رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ عیاشی کی لائف گزار رہا ہے۔ دوسری طرف سے وہ کہتے ہیں کہ اس کے حالات بڑے خراب ہیں، وہ تو لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہے۔ میں آپ تمام احباب پہ چھوڑتا ہوں کہ سچائی کیا ہے اور کیا نہیں ہے، چونکہ جھوٹ کے پاؤں کوئی نہیں ہوتے۔ میں آنا چاہوں گا صرف اس نقطے پہ، کیوں لوگوں کو فورس کیا جا رہا ہے کہ انڈیویجول کیسز کریں؟ فرض کیا ایک شخص ایف آئی اے میں اس نے اپلیکیشن دے دی، ایک شخص نے پولیس میں دے دی، کوئی شخص سول کورٹ میں چلا گیا، کہیں پہ بھی چلا گیا، اب اس نے کیس کر دیا۔ ملکی قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کسی ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی میں جا سکتے ہیں اپنے حق کے لیے۔ اب چونکہ ان کو پتا ہے کہ ٹائم آ گیا ہے، کیش ورتھ کا بھی ٹائم آ گیا ہے، بی فار یو کا بھی وہاں سے کلیم ملنا ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو گروپوں میں چھوڑ دیا گیا ہے کہ جو انڈیویجول زیادہ سے زیادہ کیسز کروائیں، تاکہ جب نیب سے لینے کا وقت آئے تو وہاں وہی ثبوت پیش کیے جائیں، یہ تو جی فلاں عدالت میں آلریڈی موجود ہیں، ان کو وہاں پہ جواب دیا جائے گا، نیب سے خلی ولی۔ اور جب اس کورٹ میں جائیں گے جہاں پہ انڈیویجول کیس ہوگا تو وہاں تو انہوں نے سیدھے سیدھے جواب دینا کہ جی یہ تو کیس نیب میں لگا ہوا ہے، بندہ ایک ہے، سارا کچھ ایک ہے۔
آلریڈی جب جیبیں بھری گئی تھی تو اس وقت کیا میسج پبلک کیا گیا تھا کہ جی چونکہ نیب میں کیس چل رہا ہے لہذا کسی اور عدالت میں نہیں ہو سکتا ہے، تو لہذا کیس ختم کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بیسک چیز یہ ہے کہ لوگوں کو تقسیم کر کے ذاتی حیثیت میں ان کے ڈیفرنٹ عدالتوں میں کیسز کروائے جائیں تاکہ جب نیب سے لینے کا وقت آئے وہ بیچارے نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میسج آلریڈی بڑا لمبا ہو چکا ہے، میری صحت ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ میں بڑا ڈیٹیلڈ آپ کو ہر سوال کا جواب دوں گا، چونکہ مجبوری ہے جواب دینا۔ جواب نہ دینے کا مطلب اگلے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو بک بک چل رہی ہے گروپوں کے اندر یہ شاید سچ ہے، اور ان کا مقصد سوائے دیکھیں، میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا تمام احباب سے، جس کے پاس دلیل ہے نا اس کو شاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کو گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا شجرہ نسب دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کی تربیت شو کرنے کا ضرورت نہیں ہے گروپوں میں کہ کیا تربیت انہوں نے حاصل کی ہے۔ جس کے پاس دلیل ہے وہ لاجک سے بات کرتا ہے۔ اگر ان کے پاس دلیل ہے تو انہوں نے لوگوں سے پرچے کروا کے لوگوں کو پیسے لے دیے ہیں، اور اپنے لیے بھی لینے کے باوجود وہ اپنے منہ سے انکار کر رہے ہیں کہ ہمارے ابھی بھی باقی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں وہاں پہ کیا بندہ بات کرے گا اور کیا بحث کرے گا۔ میسج کافی طویل ہو گیا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے اس میسج کو باقی تمام گروپس میں بھی شیئر کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔